عليها لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ اگر ظاہر کرو تم کسی چیز کو یا چھپاؤ تم اس کو، بس بے شک اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر ان کے باپ دادوں کے متعلق، اور نہ ان کے بیٹے کے بارے میں، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ان کی مسلمان عورتوں کے بارے میں، اور نہ وہ جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ۔ اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ پاک ہر چیز کے اوپر گواہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی صحابی نے اپنے کسی دوست سے کہہ دیا تھا لا علمی کی وجہ سے کہ میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عدت گزرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کروں گا۔ حالانکہ مسلمانوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہیں، بیویاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اللہ پاک نے خود فرمایا قرآن پاک میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں اگرچہ بیوہ بھی ہو جائے تو اس سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، وہ تمہاری روحانی مائیں ہیں۔ تو اس نے جب یہ بات کہی تو اللہ پاک نے ایک تو یہی جواب دیا، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کے ساتھ تم کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ آگے دوسرا جواب یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کوئی بات دل میں رکھو یا تم زبان سے کہو، بات کوئی چھپاؤ یا ظاہر کرو، میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر تمہارے دل برے ہیں، تمہاری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں، اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ آگے فرمایا تھا نا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والوں سے اگر تمہیں کوئی کام ہو جائے، کوئی چیز لینی ہو، کوئی سامان لینا ہو، پہلے تو پردے کا حکم نہیں تھا، پھر بعد میں جب پردے کا حکم ہوا یہ بھی حکم ہوا کہ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے کھڑے ہو کے ان سے بات کرنی ہے، بغیر پردے کے تم نے نبی کے گھر میں نہیں جانا۔ روک دیا تمام صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے وہ رشتے ذکر فرمائے ہیں جن سے پردہ نہیں ہے۔ ان رشتوں کا تذکرہ ہے کہ کون کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے پردہ نہیں کیا جاتا۔ فرمایا کہ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان کے باپ دادوں کے متعلق کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر، پردہ نہ کریں۔ باپ دادا نانا، فرمایا ان سے کوئی پردہ نہیں۔ ولا ابنائہن، اور نہ اپنی اولادوں کے بارے میں۔ اگر کوئی اولاد ایسی ہے جو پچھلے خاوند سے ہے، بڑی ہے، جوان ہے، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ اولاد چاہے ہو، فرمایا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، چاہے ایک خاوند سے ہو یا جو ہے نا بیوی سے ہو، پیچھے سے ہو، جیسے بھی ہو، بہرحال اولاد سے کوئی پردہ نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے خاوند سے بھی اولاد تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں انہوں نے نکاح بھی کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اولاد ہوئی۔ تو اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اولاد ہے ان عورتوں کی پیچھے اور خاوند سے بیوہ ہو کر آئی ہیں، تو فرمایا ان اولاد سے بھی کوئی پردہ نہیں۔
वला इखवानिहिन्ना, और अपने भाइयों से भी कोई पर्दा नहीं, चाहे वो भाई अखियाफी हो या अल्लाती, यानी वो भाई जो हैं चाहे वो माँ की तरफ से भाई हो या बाप की तरफ से भाई हो, दोनों भाइयों से जो है ना पर्दा कोई नहीं। वला अबनाई इखवानिहिन्ना, और फरमाया अपने भाई के जो बेटे हैं यानी तुम्हारे भतीजे, उनसे भी कोई पर्दा नहीं। वला अबनाई अखवातिहिन्ना, और अपनी बहनों के बेटों से यानी तुम्हारे भांजे, उनसे भी कोई पर्दा नहीं। वला निसाइहिन्ना, और मुसलमान औरतों से भी कोई पर्दा नहीं। औरतें जो है ना मुसलमान औरतों से भी पर्दा कोई न करे, पर मैं मुसलमान औरतों से पर्दा नहीं है। हाँ, गैर मुस्लिम औरत है तो उनसे ऐसे ही पर्दा ज़रूरी है जैसे गैर मर्दों से पर्दा ज़रूरी है। बात को जहन में रख लें कि गैर मुस्लिम औरत से ऐसे ही औरत पर्दा करे जैसे गैर मर्द से पर्दा करती है। इसीलिए उलमा लिखते हैं कि इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करें कि आजकल आम तौर पर लोग घरों में जो है ना गैर मुस्लिम लोगों को जो है ना औरतों को नुकरानियाँ रखी होती हैं उन्होंने, और ऐसे हालात में उनसे जो है ना अपने बाजू ज़ाहिर कर लेना, अपने सर नंगा कर लेना, अपनी पिंडलियाँ ज़ाहिर कर लेनी, फरमाया बिल्कुल नाजायज़ है। फरमाया कि गैर मुस्लिम औरतों से तो पर्दा है, लेकिन मुसलमान अगर कोई औरत है तो उनसे कोई पर्दा नहीं। वला मा मलकत ऐमानुहुन्ना वत्तकीन अल्लाह, और जो उनके तुम्हारे हाथ मालिक हैं, यानी पहले दौर में ग़ुलाम होते थे, लौंडियाँ होती थी, उनके मुतालिक हुक्म है कि उनसे भी, लौंडियाँ जो हैं तुम्हारी, उनसे भी कोई पर्दा नहीं है। यहाँ पर हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चाहे वो मर्द हो ग़ुलाम या औरत हो, उनसे कोई पर्दा नहीं है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर वो औरतें हैं, लौंडियाँ हैं, तो उनसे पर्दा नहीं है। अगर है वो मर्द तो उनसे ऐसे ही पर्दा ज़रूरी है जैसे दूसरे गैर मर्दों से पर्दा है। पहली बात तो ये जहन में रखें कि अपने घरों के अंदर गैर मुस्लिम औरतों को नुकरानियाँ मत रखें, मुसलमानों के लिए। दूसरी बात यह है कि गैर मुस्लिम जो है ना औरतें, उनसे वैसे ही पर्दे का हुक्म है, वैसे ही पर्दे का हुक्म है। घर के काम जो है ना औरतें खुद करें, खुद करें। जैसे नफलें आप पढ़ते हैं, नफली रोज़े रखते हैं, आप तस्बीह पढ़ते हैं, आप ज़िक्र करते हैं, आपके इन तमाम नफली इबादतों से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सवाब है कि औरतें अपने घर का काम खुद करें। उनको नफली रोज़े और नफलें पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलता है। औरतों को खुद घर का काम करें। हाँ जी, बच्चों के पेशाब का खाना धोना, घर की सफाई करना, उनके कपड़े धोने, खाना पकाना, ये सारे काम जो है ना औरतें खुद करें। इनको नफली रोज़े, नफलें इबादत करने से ज़्यादा सवाब मिलता है। हद हराम बन के ना बैठी रहें घर में। आम तौर पर आजकल जो है ना बीमारियां फैल रही हैं जी। आज छोटे छोटे बच्चियां होती हैं जी, दर्द है, हाँ जी फलां कमर में दर्द है, पाँव में दर्द है, टांग में दर्द है। ये क्या वजह है? हद हराम बने हुए, काम ही नहीं करती बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों को दर्द शुरू हो जाते हैं, बड़ी औरतों को तो पूछो ही ना। जिससे पूछो कमर में दर्द है, कोई कहते हैं टांग में दर्द है। वजह क्या है? काम नहीं करती, घर में ऐसे बैठी रहती हैं। काम करें घर में। इंसान की ये फितरत है कि इंसान का जिस्म जितना हरकत करता है ना, उतना ही तंदुरुस्त रहता है। हरकत करने से, हरकत जब छोड़ देता है इंसान, तो फिर जो है ना इसका जिस्म जो है बीमार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। इनकी बेटी थी, उसके लिए कोई रिश्ता या बड़ा आला किस्म का घर था और शरीफ ख़ानदान था, दीनदार लोग थे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा घर में काम काज का क्या तरीका है? उन्होंने कहा हमने नुकरानियाँ रखी हुई हैं। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैं फिर अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूँगा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूँगा, क्योंकि मेरी बेटी की जन्नत कैसे बनेगी कि घर का काम तुम्हारी नुकरानियाँ करेंगी, ये घर की सफाई नहीं करेगी, कपड़े नहीं धोएगी, खाना नहीं पकाएगी, तो मेरी बेटी जन्नत कैसे कमाएगी? मुझे ऐसे घर की कोई ज़रूरत नहीं।
صرف اس لیے کہ میری بیٹی ایسے گھر میں جائے، ایسی جگہ پر جائے جہاں پر اس کو خدمت کا موقع ملے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرے تاکہ رب اس کو جنت نصیب کرے۔ سبحان اللہ۔ آج کل تو رشتے لینے کے لیے جائیں تو پہلے پوچھتے ہیں جی ہم رشتہ دیں گے، لیکن ہماری بیٹی جو ہے جھاڑو نہیں دے گی، ہماری بیٹی کپڑے نہیں دھوئے گی، ہماری بیٹی آگ پر نہیں بیٹھے گی۔ اگر یہ شرطیں منظور ہوں تو پھر ہم بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، ورنہ نہیں دیتے۔ لیکن صحابہ کرام اور اللہ والوں کا یہ طریقہ تھا کہ ہم ایسی جگہ پر رشتہ دیں گے جو غریب خاندان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے رشتے کیے تو ایسے ہی کیا۔ یہاں ہمارے ترنڈا کے قریب وہاں پر ایک شہر ہے، وہاں کے ایک مولانا صاحب تھے، مولانا عبد القادر صاحب، بہت بڑے عالم اور بزرگ اور امیر آدمی تھے، بڑے امیر آدمی تھے، مالدار آدمی تھے۔ ان کی 2-3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت کے پاس نا بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آتے تھے بیٹیوں کے لیے کہ بیٹی آپ ہمیں دیں، لیکن حضرت نے فرمایا نہیں، میں اپنی بیٹیاں ایسی جگہ پر دوں گا جو غریب لوگ ہوں، تاکہ میری بیٹی وہاں پر جائے اور گھر کے کام کاج کرے، خدمت کرے، تاکہ اللہ پاک اس کو اپنی رضا نصیب کریں اور یہ جنت کی مالک بن جائے۔ تو خدمت کرنے سے جنت نصیب ہوتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت۔ جب خدا مل جائے تو بزرگوں ایسے سمجھو سب کچھ مل گیا پھر۔ تو اس لیے میں ایک جگہ ایک عورت ہے میرے پاس کہنے لگی جی وہ میری بیٹی سے سارا دن کام لیتے ہیں اور میری نوح تو کام بھی نہیں کرتی۔ میں نے کہا اگر تیری بیٹی وہاں پر کام کرتی ہے تو اپنے گھر کا کرتی ہے نا، کسی غیروں کا جا کر تو کام نہیں کرتی، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے اپنے گھر کا سارا کام اگر وہ کرے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہماری بیٹی سے کوئی کام نہ لے، کوئی خدمت نہ کرے میری بیٹی۔ تو بزرگوں بیٹی کو یہ طریقہ شروع سے سکھلائیں، خدمت کا جذبہ سکھلائیں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے گھر میں جا کر خدمت کرنی ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، اور جو ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی اپنی لونڈیاں جو ہیں ان سے پردہ نہیں ہے۔ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتی رہیں، بے شک اللہ پاک ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ پاک ہر جگہ پر موجود ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہارے ارادے کیا ہیں، تم کیا کر رہے ہو، اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں۔ ہاں جی کیا کیا طریقے ہیں تمہارے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا چھپاؤ تم اس کو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر۔ یہ سنانا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کو جا رہا ہے، لیکن سنانا عام مسلمان عورتوں کو ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر اپنے باپ دادوں کے مطابق، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے، اپنے بھتیجوں سے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنی بہن کے بیٹوں سے یعنی اپنے بھانجوں سے، ولا نسائہن، اور نہ اپنی مسلمان عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان سے جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی ان سے کوئی پردہ نہیں ہے لونڈیوں سے۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہیں، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ پاک ہر چیز کے اوپر گواہ ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق